قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز کا طریقہ بیان کرنے والا ہوں۔ چونکہ آج 24ویں تاریخ ہے رمضان المبارک کی، یعنی 24 روزہ ہے، اور 27ویں رات آنے والی ہے، اور 27ویں رات کو ہمارے مسلمان بھائی جاگا کرتے ہیں، یعنی شب قدر کی رات کو ہمارے مسلمان بھائی نفل کی کثرت کرتے ہیں، اور خاص کر ان راتوں میں ہمارے مسلمان بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور مناسب سمجھا گیا کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا دیا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ بیان کرنے والا ہوں، اس طریقہ کو اگر آپ نے ایک مرتبہ سن لیا تو پھر دوبارہ آپ کو بار بار کسی سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، مکمل گفتگو کو ایک مرتبہ دل جمعی کے ساتھ ضرور سماعت فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث پاک پہلے سماعت کر لیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ چنانچہ کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، کتاب الصلاۃ ہے، اور اس کا حدیث نمبر 482 ہے۔ حدیث بڑی لمبی ہے، میں مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو نہ دوں، یعنی تحفہ میں نہ دوں؟ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ بولے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ اور کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو 4 رکعت نماز پڑھنے کو کہا۔ یہی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے، تسبیح والی نماز کہلاتی ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اس طرح 4 رکعات نماز پڑھیں گے تو آپ کے گناہ، اے میرے چچا، رسول کریم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ اس طرح 4 رکعات نماز پڑھیں گے
تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے، بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر ہوں گے، تب بھی اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے، تب بھی اللہ تعالی صلاۃ التسبیح کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ طریقہ سنا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ یعنی اس طرح صلاۃ التسبیح کی اتنی ساری تسبیح پڑھنی پڑے گی، تو کس میں قدرت ہے، یہ کس میں طاقت یہ ہے کہ وہ روزانہ یہ نماز پڑھ سکے؟ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں۔ اگر روزانہ یہ نماز آپ تسبیح والی نہیں پڑھ سکتے اور یہ تسبیحات نہیں کہہ سکتے تو آپ کم از کم جمعہ کو کہیں، اور اگر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے، عرض کرتے رہے، وہ برابر یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے میرے بھائیوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آپ سال بھر میں ایک بار صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکتے ہوں تو پھر زندگی میں ایک بار ہی آپ صحیح مگر اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا کیجیے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک سے صلاۃ التسبیح کی فضیلت ثابت ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے، اور فضیلت بتائی کہ اگر بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان چاہے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو جمعہ کے دن پڑھے، اگر جمعہ کے دن نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں 1 بار پڑھے، اگر مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں 1 بار پڑھے، اور اگر سال میں بھی 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں 1 بار پڑھے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے، ہم اور آپ دنیا میں کب تک رہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، تسبیح والی نماز ادا کر لیں اور اس کی فضیلت کو حاصل کر لیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آئیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ طریقہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ یاد رہے یہ طریقہ حدیث پاک سے ثابت ہے، مگر آپ کو الگ سے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ صرف طریقہ آپ کو بتایا جائے گا تو آپ طریقہ کو یاد رکھ پائیں گے۔
تو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ تو جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں تو آپ دل میں ارادہ کریں، دل سے نیت کریں، آپ دل میں سوچیں کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر دل میں صرف یہ سوچ لیا کہ میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت کرتا ہوں تو آپ کی نیت قبول کر لی جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں زبان سے ادا کروں تو زبان سے بھی آپ نیت کے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اب طریقہ کیا ہے اس کو غور سے سنیں۔ تو آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، اب سنیں، اللہ اکبر کہا، اب آپ نے ثنا پڑھا۔ تو ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ والی تسبیح آپ کو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورت آپ پڑھیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو پہلے کیا کہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار آپ نے کہہ لیا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، یہ آپ نے 3 مرتبہ کہہ لیا۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کے بعد دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے آپ بیٹھے بیٹھے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ جب 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور پھر دوسرا سجدہ میں جب آپ جائیں تو پہلے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہیں، اور پھر یہی تسبیح آپ 10 مرتبہ کہیں۔ اس کے بعد آپ پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اب 3 رکعت پڑھنی ہے تو دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں
اب چونکہ آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے تو ڈائریکٹ آپ 15 مرتبہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں شروع میں جو ہے آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور سورت، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، یہی تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر آپ کو رکوع میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے، سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ وربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے کیا کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھائیں گے، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد آپ 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح آپ 4 رکعات مکمل کریں گے۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ تو آپ مختصر میں یاد رکھ لیجئے، مختصر میں یہ ہے کہ آپ پہلے 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر الحمدللہ، اس کے بعد پھر کوئی سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ وربنا ولک الحمد کہیں گے، اور 10 مرتبہ کھڑے کھڑے آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ کس میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کہیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر بیٹھے بیٹھے آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہیں گے، پھر یہی تسبیح آپ 10 مرتبہ کہیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ مختصر میں یہ ہے کہ پہلی رکعت کی طرح ہر جگہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا تھا، لیکن دوسری اور تیسری اور چوتھی میں چونکہ ثنا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نماز مکمل کریں، 2 رکعت کے بعد التحیات آپ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 2 رکعت جب مکمل ہو جائے تو التحیات پڑھ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو 4 رکعت جب مکمل ہو جائے آپ سلام پھیر دیجیے انشاءاللہ الرحمن۔ اس امید کے ساتھ یہ نماز پڑھیے کہ اللہ تعالی آپ کے تمام گناہوں کو اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اتنے گناہ کہ اگر بہت تیز ریت والے بادلوں کے برابر بھی گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے یہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے پتہ نہیں ہے، اس لیے موت سے پہلے یہ نماز ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو کم از کم
پڑھ لینی چاہیے، اور پانچوں وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن پانچوں وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔